السلام علیکم۔ اسٹوری ٹائم میں خوش آمدید۔ مختصر معلومات میں آج ہمارا موضوع ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا مال صدقہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء علیہ السلام کسی کو وارث نہیں بناتے اور ہمارا مال صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے مال کا کوئی وارث نہیں تھا۔ اس لیے امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مال کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب تھا، وہ ورثہ میں تقسیم کرنے کا انکار کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ورثہ میں خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہی حدیث بطور دلیل بیان کی تھی۔ اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرنے والوں میں سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت سیدنا عباس، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ، حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ دوسری وجہ وہ روایت ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، اور وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ عام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم انبیاء علیہ السلام کی وراثت نہیں ہوتی، اور یہ حدیث اپنی اسناد کے اعتبار سے مستند ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نزدیک دنیا حقیر ترین شے ہے، اور وہ اسے سنبھال کر نہیں رکھتے، یہاں تک کہ وہ اپنی اولاد کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ وہ دنیا سے دل نہ لگائے۔ چنانچہ جو بھی ہستیاں مقام زہد پر فائز ہوتی ہیں، ان کی نسبت سے یہ کہنا کہ وہ مال و دولت کی وراثت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں، ان پر تہمت لگانے کے برابر ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی معلومات۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اسے شیئر کریں، ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز اور معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔